अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ओ मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, चेयरमैन पीटीआई जो नए वाले हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, और उसके बाद उन्होंने फरमाया है कि ये जो अब नफ़रत की सियासत है और ये इंतकामी इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आगे चलते हैं। बुशरा बीबी जो हैं उनको अ, कैद के लिए बनी गाला की सहूलत अ, अता कर दी गई है, और करते हैं इस पे बात। और तीसरी और आखिरी बात कि इमरान खान बतौर सियासतदान, अगर वो सियासतदान हैं, तो उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है प्रैक्टिकल टर्म्स में। यानी अब यानी ख्वाबों और नारों से तो निकल आए ना खाली ढोल। असल बैठ के देखें कि दो चॉइसेस उनके पास कौन सी हो सकती हैं। एक तो ये, अगर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, सियासत से तौबा करना चाहते हैं, तो एक रास्ता वो है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर वो वाकई आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, वाकई वो उस नज़रिए पे यकीन रखते हैं जिसकी वो बात करते हैं, यानी ये कि सिविल बालादस्ती, मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ कि उनका नज़रिया ये है कि आइन की बालादस्ती, अगर उनका ये नज़रिया वाकई है, तो फिर क्या रास्ता हो सकता है। एज सिंपल एज दैट। पहले तो बात करते हैं जी इस पे, ये जो रियलाइजेशन हो रही है नए चेयरमैन पीटीआई, ये जो कहा गया है कि नवाज शरीफ के साथ बड़ा जुल्म हुआ और इस नफ़रत को अब ख़त्म होना चाहिए। तो बात यह है कि पहली बात तो ये है कि ये एतराफ़ इस सतह पर जो किया गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये एतराफ़ उस वक़्त किया गया जब अब कहने के लिए ना कुछ रहा, ना कोई ज़ोर रहा, ना कोई दम रहा, ना कोई बात रही। हर तरफ से जूते खा के पड़े हुए हैं, और अब इस तरह की बातें सुलह सफाई की कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ताकत के खेल में बेरहम खेल होता है, ये बहुत बेरहम खेल होता है। तो इसमें इस तरह से तो नहीं होता कि अब आप, यानी यही जब 2018 में जो कुछ भी हुआ, जैसे भी पीटीआई को लाया गया, जब वो आ गई, तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर पहली तकरीर में ये कहा था कि जैसे भी आना था अब आप आ गए हैं, आइए एक मिसाक मईशत कर लेते हैं। अगर उस वक्त ये जो हवा के घोड़े पर सवार थे उस बात को समझ लेते, जान लेते, तो इकोनॉमी चलाने की, तो गवर्नेंस चलाने की तो उनके पास कोई एबिलिटी थी ना कोई टीम थी उस वक्त। अगर ये नून लीग के साथ और बाकी तमाम जमातों के साथ मिलकर काम करते, वाकई आइन की हुक्मरानी पर काम करते, सिविल बालादस्ती पर काम करते, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम इकोनॉमी पर इकट्ठे होते, तो पाकिस्तान की मईशत का उस तरह से बेड़ा ना गर्क होता जिस तरह से हुआ, उतनी बुरी गवर्नेंस ना होती जितनी हुई। मुमकिन है कि यानी अगर ताबुन हो जाता, तो ये अपनी हुकूमत की मुद्दत भी पूरी करते हैं, ऐन मुमकिन है, और वो फिजा वाकई आ चुकी होती, लेकिन उस वक्त इन्होंने नहीं किया। तो अब आज ये तवक्को करना कि आज जहां ये गिरे पड़े हुए हैं, अब ये उनसे रहम की तवक्को करें जो ताकत में आ, सबको पता है कि वो ताकत में आ रहे हैं, तो अब वो क्यों रहम करेंगे। नफरत का कल्चर खत्म होना चाहिए, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन बात यह है कि आप ये ऑफर कर कब रहे हैं, टाइमिंग मैटर करती है ना। तो अगर तो खलूस है इस मामले में, अगर वाकई ये रियलाइजेशन हो गई है, तो बैरिस्टर गौहर की तो हैसियत कुछ नहीं है। ये बात फिर खुद, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो ये एक चाहने वालों का फैन क्लब है, वहां पे तो एक ही आदमी है, टावर ऑफ पावर, एक ही पिलर है, दूसरा तो है ही कोई नहीं, और वो खुद इमरान खान है। वो क्या ये बात कहने को तैयार है? उसके पास क्या रास्ते हैं, उस पर करते हैं बात। लेकिन उससे पहले नुसरत जावेद साहब की ये खबर कि बुशरा बीबी से कल कुछ ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई, ये जो सज़ा वगैरह के बाद में उनको कहा गया कि अब अपना तैयारी करें सामान वगैरह के साथ, और उन मुज़ाकरात में बुशरा बीबी ने ज़ाहिर है कि फिर वो अपने लिए एक रिलीफ मांगा, और जो रिलीफ उनको दे दिया गया। लाडला कौन है, वो इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे ही लगता रहेगा। अलबत्ता नुसरत जावेद साहब से आप इख्तलाफ करें, इतफाक़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है, उनकी राय से इख्तलाफ या इतफाक़ हो सकता है, लेकिन जब वो कोई बात रिपोर्ट करते हैं, खबर देते हैं, तो वो पाकिस्तान के अब गिने चुने उन सहाफ़ियों में से हैं जिनके पास, जिनको आज भी अपनी प्रोफेशनल रेपुटेशन की, इज़्ज़त की कोई फ़िक्र है, कोई खौफ है कि मेरी खबर गलत ना हो जाए। लिहाजा वो खुद अपने बारे में भी ये कहते हैं ना कि मैं तो आबे हयात भी दम करके पीता हूँ। जब रिपोर्ट करनी है आपने कोई खबर, तो ये उनकी खबर है कि ये मुज़ाकरात हुए हैं, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स स्टैब्लिश हुए हैं इस सज़ा से पहले, और बुशरा बीबी ने बनी गाला में रहना पसंद किया है। प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इतनी बात तो कम से कम सामने आ गई है ना कि यही ऑफ़र जब मरीम नवाज़ को की गई कि आपको भी शिफ्ट कर देते हैं, अडयाला जेल से निकाल देते हैं, तो उसका जवाब जो पब्लिश हुआ है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, उनका जवाब ये था कि मैं नहीं, मेरे वालिद को जहाँ पे रखा है मैंने वहीं रहना है। ये होती है कमिटमेंट, जो अपने शौहर से, अपने वालिद से, अपनी इमीडिएट फैमिली से जिसकी कमिटमेंट कोई नहीं है जिस आदमी की,
یا جس خاتون کی، اس نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ اس نے کیا کمٹمنٹ کرنی ہے؟ مطلب مثال کے طور پہ عمران خان جو ہیں، اگر ان کا اپنی ہی اولاد کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے اس طرح کی محبت کا، مستقبل کا کوئی فکر نہیں، بیٹی تک کو وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن کم از کم یہ سوال تو پھر یہ ذاتی معاملہ نہیں رہتا جب آپ قوم کے بچوں کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ سوال پوچھا جائے گا۔ آپ تو بڑی ریاست مدینہ کی باتیں کرتے تھے، تو پھر تو اخلاقی سوال اور بھی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے پریکٹیکلی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ شور مچانا کہ قانونی فیصلوں میں، جیسے میں نے پہلے بھی اس میں گزارش کی تھی، یہ سقم تھا یا وہ سقم تھا، یہ ارریلیونٹ باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں کون سا کوئی ایسا رول آف لا ہے جہاں پہ آپ یہ اٹھا کے شور مچا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہو گیا؟ پریکٹیکل ذرا گراؤنڈ پہ آئیں نا، سامنے دیکھیں کہ ہوا کیا ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اب جان چھٹے، جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا، اب وہ باقی زندگی آرام سے گزارنا چاہتے ہیں، اور اسٹارڈم ان کے پاس بہت ہے انجوائے کرنے کے لیے، تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ وہی ہے کہ ویڈیو آپ ایک پیغام ریکارڈ کرائیں، سب سے پہلے اپنے سپورٹ بیس سے معافی مانگیں، ریاست سے معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں، اپنے جھوٹوں کا اعتراف کریں۔ سیدھی سی بات ہے، معافی مانگ لیں، ممکن ہے کہ آپ کے لیے بھی بنی گالا جانے کی کوئی سہولت میسر ہو جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، واقعی آپ وہ نظریاتی جس کی میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی آپ بات کرتے ہیں، میں نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ آئین کی بالادستی، سول بالادستی، تو پھر آؤٹ آف باکس جا کے آپ کو کام یہ کرنا پڑے گا کہ پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے اب تک کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک ہاتھ گریبان پہ ہے، دوسرا پیر پہ ہے، یعنی خود معافیاں مانگ رہے ہیں اور ڈنڈورچیوں کو کہا ہوا ہے کہ ڈھول بجاتے جاؤ کہ میں تو بڑا مسکرا رہا تھا، میں تو بڑا آئینی اصحاب، اور میں تو یہ، اور میں جانا چاہوں تو یوں جا سکتا ہوں۔ یعنی یہ پروپیگنڈا عجیب ہے کہ عمران خان اس لیے بیٹھا ہوا جیل میں کیونکہ وہ چاہ نہیں رہا، چاہے تو وہ بھی ڈیل کر کے باہر جا سکتا ہے۔ یہ کمال کا پروپیگنڈا ہے۔ یعنی ایک تو اگر آئینی، خیر اس پہ اب یہ پھر انہیں کیا کرنا ہوگا، پھر ان کو یہ کرنا ہوگا عمران خان کو کہ پھر یہ اعلان کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ نواز شریف کو لا رہے ہیں اور ان کی حکومت آ رہی ہے، میرا سارا کا سارا سپورٹ بیس اور میں خود اب نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہیں، کیونکہ یہ سویلین بالادستی کی بات پہلے بھی کرتا رہا ہے، آئین کی بالادستی کی بات پہلے بھی کرتا رہا ہے، 3 دفعہ حکومت سے یہ جا چکا ہے، اور یہ جو معذرت، یہ جو کہا ہے اپیل بیرسٹر گوہر نے، یہ عمران خان کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے کہ ہاں جس طرح میثاق جمہوریت میں نواز شریف اور بے نظیر دونوں پارٹیوں نے اپنی غلطیوں کو اعتراف کیا تھا، عمران خان پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرے کہ 2017 کے آن ورڈ، 2011 کے بعد عمرانی تجربے کے نام پر جو غیر آئینی کھیل اس وقت حکومت کے ساتھ کھیلا گیا 2017 میں، اس کی سنگینی کا اعتراف کرے، اس کی تفصیل بتائے، سامنے رکھے اور کہے کہ اس سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ ایک اس میں غلطی کا اعتراف، اگر تو یہ واقعی آئین کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے، اب تبدیل ہو گیا ہے، تو پھر اس کا ثبوت یہ ہے، یہ اپیلیں کرنے سے نہیں ہوگا، بیرسٹر گوہر سے اپیل کروا رہے ہیں کہ چھوڑیں جی نفرت، اب نہیں۔ اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ یہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں جو آپ نے کی، اور اس کے بعد آپ توبہ کریں کہ آپ یہ غلطیاں نہیں کریں گے، اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ نواز شریف کو لا رہے ہو نا، میرا سارا سپورٹ بیس اب اس سویلین وزیر اعظم کے پیچھے کھڑا ہے جو پہلے بھی آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرتا ہوا 3 دفعہ فارغ ہوا ہے، 4تھی دفعہ اس کو فارغ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس ایک بات سے اگر یہ کہہ دے تو یہ کئی شکار کر سکتا ہے، یہ سیاست بھی اس کے اندر بڑی گہری ہے، یہ نئی پارٹنرشپ کے اندر شک بھی ڈال دے گا، بہت سارے شکار اس سے ہو جائیں گے۔ لیکن ہم پیور نظریاتی رہ کے بات کرتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ وہی، بائی دا وے، یہ وہی، اس کو آپ مذاق خیز نہ سمجھیے گا، یہ وہی مطالبہ ہے جو خود پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس حکومت سے نکلنے کے بعد نواز شریف سے کر رہا ہے۔ ایک نہیں، ان کے درجنوں بیانات ہیں جو کہ یہ آن دا ریکارڈ ان کے لیڈر کہتے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی ان کے لیڈر کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے، یہ کہتے رہے ہیں، مستقل کہتے رہے ہیں حکومت سے نکلنے کے بعد، اور 9 مئی سے پہلے جب یہ گالم گلوچ کر رہے تھے، اس وقت یہ نواز شریف سے یہ توقع کر رہے تھے کہ اس وقت نواز شریف کو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت ایک آئین کی بالادستی کی اور سویلین بالادستی کی جدوجہد لڑ رہے ہیں، حقیقی جمہوریت کی اور حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ چونکہ نواز شریف 3 دفعہ اس کی قیمت دے چکا ہے، لہٰذا نواز شریف کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری جدوجہد میں شامل ہو جائے اور ہم سب مل کے اس تاریخی لمحے کا فائدہ اٹھائیں اور پاکستان پہ آئین کی حکمرانی قائم کر دیں۔ یہ وہ مطالبہ ہے جو یہ نواز شریف سے کرتے رہے تھے، جس طرح سے یہ اب بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ نواز شریف ان کی رہے کی تاریخ چلا دے۔ تو اگر یہ مطالبہ نواز شریف سے کر رہے ہیں، جس کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیا، زیادتی کی، اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہاں زیادتی ہو گئی، تو آج اسی نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ آئندہ نواز شریف کو یہ سویلین، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم اس کو سویلین بالادستی کے لیے جو جتنی بھی اوقات ہے ہماری، اب ہم کسی وزیر اعظم کے ساتھ وہ نہیں ہونے دیں گے۔
جو اس وزیر اعظم کے ساتھ پہلے ہوا یا باقی وزراء اعظموں کے ساتھ ہوتا رہا. اگر تو یہ نظریاتی آدمی ہے پھر چلے آ جائیں، یہ ایک راستہ ہے. لیکن وہ بھی ظاہر ہے توقع ان سے نہیں کی جا سکتی. تو اب ان سے توقع کیا کی جا سکتی ہے خان صاحب سے؟ وہ یہی ہے کہ ایک یہ ہاتھ جس راستے پہ یہ ابھی تک چلتے آئے ہیں کہ ایک طرف سے گالی نکالتے رہو، حملے کرنے کی کوششیں کرو، اور دوسری طرف سے جن کو گالی دے رہے ہو، جن پر حملے کر رہے ہو، انہی سے اخلاقی رحم کی اپیلیں بھی کرتے رہو. ایک ہاتھ گریبان پہ رکھو، دوسرا جوتے پہ رکھو، اور بس کسی غیبی مدد کا انتظار کرتے رہو. کوئی لمحہ ایسا آ جائے گا جب میں واپس طاقت میں آ جاؤں گا. نہیں، طاقت کے اس بے رحم کھیل میں انفارچونیٹلی جس حد تک خان صاحب چلے گئے ہیں وہاں پہ پھر واپسی نہیں. طاقت میں واپسی کا کوئی راستہ، پاور میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.